بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت بنانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب داستان اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ ہمارے لشکر میں ایک خوب روح نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے اور حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ اینا، کیسی دلکشی ہے تم میں، واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ بات سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کیا ہمارے مجاہدو، سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو کہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ بھی میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور اینا سے تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر ان دشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، یہ حور اینا تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین و وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے سامنے پہلی ان 10 لڑکیوں کا حسن کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور اینا تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و ریز سنتلت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کے سامنے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور اینا ضرور ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور اینا تو سامنے سے ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا، اپنے آپ کو ایک یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا، خوش آمدید، بیٹھی ہی میری جان دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور اینا ہو؟ آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ میں بھی اس ہوشربا منظر میں گم ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس میں اب جلدی وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی
کمدادی نے پکار کر کہا، اے اللہ کے شاہ سوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا نام لے کر اسلام دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اور نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ رائے خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے اوتاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ اس مجاہد پر اپنی رحمت کرے۔